سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اور پاکستانی سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تہلکہ خیز چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج 63A کے متعلق قاضی صاحب نے نئے بینچ کا اعلان بھی کر دیا، جسٹس منیب الگ بھی ہو گئی، ہیئرنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، کل امید ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فیاض بھائی، آپ کے خیال سے کیا ہونے والا ہے؟ بلکہ اس کو بھی چھوڑیں، آپ سے ہم ذرا ماضی میں جاتے ہیں، کیونکہ 63A کا فیصلہ تب آیا جب آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت کیا آپ کو اس فیصلے کی امید تھی، یا آپ کو لگا کہ یہ فیصلہ ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ ہے اور ہمارے ساتھ کوئی رعایت کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ حمزہ شہباز کی حکومت کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور تحریک انصاف کی حکومت کو لانے کے لیے یہ سارا فیصلہ لایا گیا۔ اب اس پہ میں آپ کو ایک ہلکی سی ایک بریکنگ دے دوں۔ مجھے الیکشن سے پہلے یہ خبر ہو گئی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کی ڈیل ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، بانی تحریک انصاف کے ساتھ، مطلب ساری گالیوں کے باوجود، میر جعفر میر صادق کے گالیوں کے باوجود، لیکن وہ ڈیل ان کے اینڈ سے اسٹیبلشمنٹ یا جنرل باجوہ صاحب ایز اے آرمی چیف، وہ ایک پازیٹیو سینس میں تھی کہ یار یہ ایک پارٹی کہ جو پورے پاکستان میں اسپیشلی کے پی کے اور پنجاب کے اندر ایک پاپولر پارٹی ہے، یہ پاپولر لیڈر ہے، یہ ایک غلط ٹریک پہ چڑھ گیا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر لا نیسنس کریٹ کرنے کے لیے یہ اتنے غلط ٹریک پہ ہے کہ یہ کنسیکوینٹلی یہ ملک دشمن طاقتوں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جج کر لیا تھا۔ مطلب ہے حسن زن کی بنیاد پہ وہ اگر یہ جان بھی رہے تھے نا اپریل، مئی، جون اور 17 جولائی تک کہ بھائی ان کا حسن زن تھا کہ نہیں، ابھی یہ ڈی ٹریک نہیں ہوئے، ابھی یہ یہودی اور صہیونی طاقتوں کے ہاتھ نہیں چڑھے، ابھی انڈین را ان کی بیک پہ نہیں آئی، ابھی عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز ان کی بیک پہ نہیں آئی، ابھی اسرائیل ان کی بیک پہ نہیں آیا۔ انہوں نے ابھی حسن زن کی بنیاد پہ ایسیس کرنے کے بعد یہ سوچا کہ اس کو موقع دیا جائے، یہ دوبارہ پاکستان کے اندر پازیٹیو سیاست کی طرف آئے، نیگیٹو سیاست کی طرف نہ آئے۔ مار دھاڑ، قتل و غارت گری، گنڈا گردی، بدماشی، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، نفرت، بغاوت، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ پراپر ڈیل ہوئی تھی۔ اس ڈیل کی بنیاد پر پہلے جناب آپ کی 17 جولائی کا الیکشن آپ دیکھ لیں، اس 17 جولائی کے الیکشن کا جو رزلٹ آیا، پھر اس سے پہلے پراپر عطا بندیال، اعجاز الحسن، منیب اختر، یہ آپ کے جو ججز حضرات تھے، ان کے پینل کے اندر 63A کے اوپر جو ڈیسیژن آیا، وہ ڈیسیژن نہیں تھا، وہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا۔ آئین کہتا ہے 63A آرٹیکل کے اندر کہ جو ووٹ دے گا اس کو سزا کے طور پہ اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی۔ ووٹ اس کا کنسیڈر ہوگا، لیکن کنسیڈر ہونے کے بعد اس کو پلنٹی پڑے گی فلور کراسنگ کی، اور اس کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا۔ آئین تو یہ کہتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی جنہوں نے آئین بنایا، 63A آرٹیکل لکھا، اس کو پاس کیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے، انہوں نے یہ قانون بنایا۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اب اس کو خوش قسمتی کہیں، بدقسمتی کہیں، کہ پاکستان کی جوڈیشری نے، جس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے، اتھارٹی ہی نہیں ہے آئین لکھنے کی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کی، یا اس وقت ایک ہوا اور یا پھر آپ نے 8 ججز کا جانا ری رائٹ دیکھ لیا۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف حمزہ شہباز کی حکومت کو گرانے کے لیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا اور اوپر سے وہ سیٹ سے بھی خالی ہوگی، ڈی سیٹ ہوں گے، اتھوئی تے پلتھوئی پنجابی کہندے نے، ڈبل پلنٹی، ڈبل سزا۔ یہ دنیا کے کسی ملک کے کسی قانون کے اندر یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سزا ایک ہی ملتی ہے، ایک جرم کی ایک سزا ہوتی ہے، دنیا کے ہر قانون میں 2 سزائیں نہیں ہوتی۔
یہاں تو پھر آپ جرم ہی ختم کر رہے ہو نا. آپ ایک مان ہی تو نہیں آپ 2 سزائیں دے رہے, دوسرا آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں. یہ تشریح نہیں ہوئی, یہ تشریح نہیں ہوئی, یہ نیا آئین بنایا گیا. اچھا اب دلچسپ بات دیکھیں, اس آئین کو جو ری رائٹ کیا گیا اس کے اندر بھی بڑا تضاد ہے, بڑا کنٹروورسی ہے, بڑا کنٹرڈکشن ہے. کیسے؟ آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا. او بھائی جب ووٹ ہی کنسیڈر نہیں ہوگا تو پھر جرم تو ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. پھر تو جرم ہوا ہی نہیں نا. بالکل ایسی. جب جرم نہیں ہوا تو پھر اس کو اگلی سزا کیوں دے رہے ہو, اس کو ڈیسیڈ کیوں کر رہے ہو؟ اب اس میں سے ایک چیز طے کرنی پڑے گی. اچھا پھر آپ نے کر دیا فیصلہ, نظر ثانی کی درخواست ہے 2 سال سے پڑی ہوئی ہے. یار کوئی اس پاکستان کے اندر کوئی ہمارے کسی کونے خدرے میں کوئی شرم حیا ہے؟ اچھا فیاض بھائی ذرا رک جائیں نا, آپ نے ابھی بریکنگ نیوز ہمیں دے دی ہے, ہاں. ذرا ادھر واپس آتے ہیں نا. تو یہ جنرل باجوہ کی نیت کیا تھی یہ جو ان کو دے رہے تھے؟ جنرل باجوہ صاحب کی نیت کے حوالے سے تو میں کوئی ایسا شک نہیں کروں گا کہ ان کا کوئی پلان تھا. پلان تو سارے جنرل فیض کے تھے, اور جنرل فیض اس وقت نتھی تھے, ٹھیک ہے نا جی. جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کی آپس کے اندر جناب لو اینڈ ہیٹ چل رہی تھی اس وقت, اپریل سے لے کے 28 نومبر 2022 تک, ٹھیک ہے. باجوہ صاحب خود بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ گریسفل طریقے سے ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو وہ بیک آؤٹ کر گئے اپنی اس سے. انہوں نے بہت زیادہ ضد یا کوئی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں دکھائی جیسا جنرل فیض نے پورا پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا اپنی آرمی چیف بننے کی خواہش پہ. انہوں نے یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے اپنے طور پہ جیسا ہر کوئی کرتا ہے, انہوں نے کوشش کی کہ ایکسٹینشن مل جائے, نہیں ملی سائڈ پہ ہو گئے. لیکن اب ان کی ایک خواہش تھی کہ یار بانی تحریک انصاف, جنرل فیض, یہ سارے اچھے طریقے سے پازیٹیو طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں. انہوں نے اپنے طور پہ, جنرل فیض صاحب تو راضی بیٹھے ہوتے تھے نا ہر وقت بانی تحریک انصاف کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ دینے کے لیے, وہ نیچے موجود تھے, ٹھیک ہے جی, ایک ایز اے پاورفل جنرل کے طور پہ. اور باقی جنرل باجوہ صاحب, ان کی 2-3 دفعہ میٹنگز بھی ہوئی اگست کے اینڈ میں اور ستمبر کے دوسرے عشرے میں, جس میں تاحیات بانی تحریک انصاف نے تاحیات جس کو میر جعفر کہا, جس کو میر صادق کہا, جس کو جناب آپ نے غدار کہا, جس کو جانور کہا, جس کو نیوٹرل کہا, جس کو دنیا کی ہر گالی دی آپ نے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس کے جوتوں پہ بیٹھ کے پریزیڈنٹ الوی کی موجودگی میں آپ اس کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ حکومت چلتا کریں, نیا الیکشن کرا کے مجھے لے کر آؤ ایز وزیر اعظم, میں آپ کو تاحیات جناب وزیر اعظم بنا دوں گا, جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کہیں موجود ہی نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں, جمہوری ملک میں, دنیا کے کسی ڈکٹیٹر اور آٹوکریسی اور ارسٹوکریسی والے ملک میں بھی تاحیات جناب آرمی چیف کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے دیا, بانی تحریک انصاف نے. میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کچھ دنوں سے, جس طرح ڈونٹ کے درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے نا, بانی تحریک انصاف کا دماغ بھی ویسے خالی ہے. اچھا اب فیاض بھائی اس پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے آج کل مین سٹریم کے کافی جو دانشور قسم کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پی ٹی آئی سے بات چیت کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو کچھ لے دے کی پالیسی لے کر ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے جنرل باجوہ کا قصہ سنایا تو انہوں نے تو ان کو پوری پنجاب کی حکومت دے دی اور انہوں نے پھر بھی اپنی روش نہیں بدلی. تو یہ تو پھر مطلب معاملات صلح کی طرف جا ہی نہیں سکتے. پھر ایک اور بریکنگ دے دوں. چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, اللہ پاک انہیں صحت دے, تندرستی دے, میرے بزرگ ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے. انہوں نے کمٹمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, مجھے ایک دفعہ بننے دیں, میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ ملک چلتا رہے, سسٹم چلتا رہے, ریاست چلتی رہے, 5 سال پورے کریں. ملک کے حالات خراب تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ کے گیا ہوا تھا بانی تحریک انصاف. اس بہانے سے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ستیہ ناش پھیرا ہوا تھا اکانومی کا, ٹیکسز لگوا کے, سبسڈیز ختم کروا کے, ٹھیک ہے نا. پھر ڈیفالٹ کی رٹ لگائی ہوئی تھی بانی تحریک انصاف نے, مجھے بھی آگے لگا کے, فواد چودھری کو آگے لگا کے, ہر اسپوکس پرسن کو آگے لگا کے, صبح دوپہر شام, جس کی وجہ سے پاکستان کے بینکوں سے اور لیگل
جو فائنینشیل سرکل اور بینکنگ سرکل ہے اس میں سے ہر روز لاکھوں کروڑوں ڈالر ہر روز وہ نکل کے لوگوں کی تجوریوں میں جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو رہا تھا، روپیہ بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھر رہا تھا اور بدحال ہو رہا تھا، اور ملک میں مہنگائی کا طوفان عظیم ہر روز چڑھ رہا تھا. ان سارے حالات کے اندر ریاست چاہتی تھی کہ یار اکانومی اسٹیبلش ہو، اور اکانومی اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا پولیٹیکل سسٹم پراپر طریقے سے نہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کنٹیکس کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب سے پھر کمٹمنٹ لی. چودھری صاحب نے کمٹمنٹ دی، اور میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ چودھری صاحب کی زندگی کی شاید یہ پہلی کمٹمنٹ ہوگی کہ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوری نہیں کی. اور وہ بھی بیچارے چودھری مونس الہی صاحب میرا بھائی ہے، شاید اس کی بانی تحریک انصاف کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو تعلق نبھانے کے چکروں میں والد محترم نے جناب مجبوراً اسمبلی توڑ دی، ورنہ یہ جو کمٹمنٹ انہوں نے توڑی اس کی وجہ سے انہیں بہت کچھ سال سوا سال جو ہے وہ بھگتنا پڑا. اچھا، اب تو فیاض بھائی آپ نے کافی بریکنگ نیوز دے دی ہیں. ایک اور بریکنگ نیوز ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اگر 63A کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کل عدم ڈکلیئر ہو جاتا ہے ریویو میں، تو اس کے بعد قومی اسمبلی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو طے ہونی ہے کہ جو آئین بنایا تھا پارلیمنٹ میں، ججز چاہے فل کورٹ ہو چاہے ہاف کورٹ ہو چاہے سنگل بینچ کا کورٹ ہو، کسی کی اتھارٹی نہیں ہے قانون کو بنانا اور قانون کو ری رائٹ کرنا. میں 3-4 دفعہ آزاد ڈیجیٹل کے اوپر آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ تشریح کا جو مفہوم ہے نا، تشریح اس وقت چاہیے کہ جب کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ بنا دے یا آئین بنا دے کہ جو آئین کی کسی دوسری شق کے ساتھ مصادم ہو، یا جب اس کو امپلیمنٹ کرنے لگو تو ریاست کا اور ریاستی یونٹس جو صوبے ہوتے ہیں ان کے آپس کے معاملات میں کوئی کنفلکشن، کنٹرڈکشن، ڈس ایگریمنٹ، ڈس لائکمنٹ اور ٹکراؤ آ جائے، اور امپلیمنٹ کرنے میں وہ قانون اور وہ آئین کی شک جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہو، دین جناب اس کی تشریح کرنا ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس جاتا ہے. جو چیز تشت ازبام ہو، کلیئر ہو، کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو، مختلف اداروں کا، مختلف ریاستی صوبوں کا، یونٹس کا، اس پہ کوئی تشریح نہیں ہوتی. تو یہ تو بڑا واضح قانون تھا اور کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. صرف ایک فرد کو فائدہ دینے کے لیے جنرل فیض کے نیٹ ورک کے سر صدقے اب قانون کو ہی پورا کا پورا آئین کو ری رائٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں سے ایک تو چیز ہوگی، یا ہوگا فیصلہ آئے گا کہ وہی پرانی شک، اور وہی پرانی شک ہونی چاہیے جو پارلیمنٹیرین نے بنائی ہے کہ بھائی ووٹ کاسٹ ہوگا، کنسیڈر ہوگا، بندہ ڈی سیٹ ہوگا. ٹھیک، سزا ہو گئی، ڈی سیٹ ہو گیا. ڈی سیٹ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہاں کسی کلرک کو ڈی سیٹ کرے نا، یا کسی نائب قاصد کو ڈی سیٹ کرے، اتنے پیسے لگتے ہیں. اگلا جناب کورٹ کے اندر جناب سروسز ٹریبونل کے اندر جا کے ڈی جی کی اور ایم ڈی کی اور سیکٹری کی مت مار دیتا ہے وہ چپڑاسی اور وہ جناب نائب قاصد. آپ ایک ایم این اے ایم پی اے سینٹر کو ڈی سیٹ کر دیں، چھوٹی سزا ہے. تو جب اسے سزا بھگت دی، فیصلہ تو یہ آئے گا. یا پھر کیا ہو سکتا ہے، یا پھر خیر وہ بھی پھر ری رائٹ ہو جائے گا، وہ آ نہیں سکتا، لیکن وہ سزا پھر ایک ہی ہوگی کہ پھر جناب آپ کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا اور وہ برقرار رہے گا. ٹھیک، وہ برقرار رہے گا. ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، لیکن پہلی چیز ایک ہی ہوگی کہ ووٹ کنسیڈر ہو جائے گا، بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو 2024 8 فروری کا الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی کا تقریباً ہر دوسرا ایم این اے اور ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ، اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہر دوسرا بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کر کے جناب وہ الیکشن میں اترا تھا. پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا، پنجاب، خیبر پختونخوا اور وفاق، صوبائی اور قومی، جس طرح ان کے باقی سارے عہدیدار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. علی امین کس کے، کھایا پیا کس کے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. علی امین کس کے، عمران خان بانی تحریک انصاف کو بیوقوف بنایا اور کھس کے پشاور کو. جی 3 دفعہ تو دیکھ چکے نا. بالکل ایسی. وہ آتا ہے پڑھ کے مارتا ہے، اس سے پہلے بھی، اینڈ ٹائم پہ بھی، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے سے 20 25 30 میل پہلے، 60 میل پہلے، یا منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے
وہ جناب فوراً موٹر وے کے ذریعے سے پشاور، اور چلو جی ٹی روڈ کے ذریعے سے بھی جائے نا تو سمجھ آتا ہے یار آہستہ آہستہ جائے گا، موٹر وے کے ذریعے سے پشاور جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھائی جان ساروں کی کمٹمنٹ ہے. تو 63A کا اگر کل ڈیسیجن آ جاتا ہے تو آپ کے کم از کم 20 سے 25 MNA وفاق کے اندر لوگوں کو تیار بیٹھے. تو آپ کو لگتا ہے پھر مولانا کی ضرورت نہیں رہے گی؟ مولانا کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن مولانا کو ساتھ رکھنا چاہیے. بی پولیٹیکل، میں آپ کو نا بتاؤں، مولانا کو ساتھ رکھنا چاہیے. مولانا زندگی میں کبھی بانی تحریک انصاف کا نہیں ہو سکتا. مولانا جس طریقے سے بدلے لے رہے ہیں نا تحریک انصاف سے، تحریک انصاف کی سوچ سے باہر آئے. میں کہتا ہوں نا وہ کرسٹیسی کیا وہ جو ہے نا وہ ڈونٹ، کرسٹیز ڈونٹ، کرسٹی، وہ نام بھی میرے منہ میں نہیں آتا. کرسٹی، جی جی، کرسٹیز کے کرسٹی، کرسٹیز، کرسٹیز، کرسٹیز ڈونٹ کے درمیان کا حصہ جسا خالی ہوتا ہے نا، ان کا دماغ خالی ہے، دماغ خالی بانی تحریک انصاف کا بھی اور ان کی ساری لیڈرشپ کا بھی. سمجھ گئے نا. اب جناب 63A کا فیصلہ آئے گا، آپ کے 20 25 30 بندے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو چکر لگوا کے کاڑا کر رہے ہیں. اب پوری زندگی کم از کم بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک لفظ نہیں بات کر سکتے. اب جب بھی بانی تحریک انصاف نام لیں گے نا، جناب حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ بذلہ علیہ، یہ کہہ کے جناب پوری زندگی قیامت تک پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کا بانی ان کو لے گا. اچھا، اب فیاض بھائی ایک میں آپ کو ہائپوتھیٹیکل سینیریو دیتا ہوں کہ فرض کیا آپ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہوتے اور انہوں نے اعلان کیا ہوتا کہ جی ہم ڈی چوک جائیں گے اور جا کر فتنہ فساد مچائیں گے، اور پتہ نہیں ان کا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں. تو آپ کیا کرتے اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور آپ کو پتہ ہوتا کہ جی انہیں ڈی چوک آنا ہے، یہ پروٹیسٹ کرنا ہے، فساد وغیرہ ڈالنا ہے، تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا؟ یا دیکھیں، میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو اپریل کے مہینے میں جس دن پہلی دفعہ اس نے آرمی چیف کو غدار کہا تھا، جانور کہا تھا، میر جعفر اور میر صادق کہا تھا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو میں ایک پرسنالٹی اور شخصیت رکھتا ہوں، اور جو میں مختلف عہدوں پہ سرکاری بیٹھا ہوں، اور جو میرا سٹائل ہے، فوراً ان کے خلاف FIR درج کر کے ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کرنا تھا. اور جب تک یہ معافی نہیں مانگتا پوری قوم کے سامنے، جناب ان کو جناب طریقے سے، اصل چیز پروسیکیوشن ہوتی ہے. فرحان میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ کہاں سے مار کھا رہے ہیں؟ فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ریاست مار کھا رہی ہے 2.5 سال سے. جنرل فیض حمید نیٹ ورک آپ کا جیل میں سے، جیل خانہ جات سے لے کے، بیوروکریسی سے لے کے، آرمی سے لے کے، ISI سے لے کے، ریٹائرڈ فوجیوں سے لے کے، حاضر سروس فوجیوں سے لے کے، سیاستدانوں سے لے کے، صحافیوں سے لے کے، میڈیا سے لے کے، میڈیا ہاؤسز سے لے کے، ہر کونے خدرے میں اوپر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم وہ موجود تھا. یہی پولیس کا حالات ہے. ان کے خلاف جو FIR بنتی ہے وہ بے ڈھنگی بنتی ہے، بے تکی بنتی ہے. میرے خلاف FIR ہوئی انتہائی بے ڈھنگی بے تکی اس پورے کرائسس میں، جو ایک پیشی پہ جناب اٹھا کے جناب ڈسٹ بن میں پھینکے جج، وہ جان کے لکھی جاتی تھی بے تکی اور بے ڈھنگی FIR سے. پھر FIR لکھنے کے بعد آگے ضمنیاں لکھی جا رہی ہیں، آگے چالان پیش ہو رہا ہے، آگے فرد جرم عائد ہو رہی ہے. تمام کے اندر جنرل فیض حمید نیٹ ورک، اس کی جناب CPO، DPO، پولیس، انتظامیہ، ججز، سول ججز، جوڈیشری، سارے اس طرح کیس میں جان ہی نہیں رہتی. آگے ججز سونے پہ سہاگا ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے تھے، انٹینشنلی، پرپزلی، پلاننگلی. وہ کہتے تھے قانون کے مطابق چلو اٹھا، ضمانتیں خارج. ٹھیک ہے نا. یہ پورے کا پورا اگر میں ہوتا وزیر اعظم، میں اپنی نگرانی کے اندر FIR کٹواتا،
اپنی نگرانی کے اندر. جس دن اس نے زیبا چودھری کو تھریٹ لگایا تھا میں پیچھے کھڑا تھا F9 پارک میں, اس طرح ہاتھ پھیر کے میں آؤں گا تو میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گی. زیبا چودھری کے گھر جا کے اور اس کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کے سے معافی منگواتا. یار قانون ہے یار, بنانا ریاست نہیں ہے, 21ویں صدی ہے. تو قانون کی عملداری بدقسمتی سے 2.5 سال سے نہیں ہے. ایک ویسے ہماری معاشرہ اور سوسائٹی ایک آوارہ قسم کی جناب آوارگی کا شکار ہے ہر حوالے سے. یہاں رول آف لا ہے ہی نہیں. اوپر سے سونے پہ سہاگا جنرل فیض حمید نیٹ ورک, اس سے اوپر سونے پہ سہاگا عالمی طاقتوں کا پورا ایجنڈا اور پلان اور ان کی سپورٹ. وہ ملا کے سارے کا سارا حالات ہی خراب کیے ہوئے تھے. تو قانون کی اگر عملداری اپریل 2022 سے پراپر کی ہوتی تو یہاں تک ہم نہ پہنچتے. اچھا فیاض بھائی, یہ ایک سوال ہمارے کمنٹ سے آیا تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو میں آئینی ترامیم کے مختلف شقوں کا ذکر کیا تھا, کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور پرفارمنس ایویلیویشن کا. تو ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا آپ سے کہ آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کا بھی ذکر ہے کہ دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس ہونے چاہیے کیونکہ سویلین عدالتیں شاید ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہی. اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا قانون کوئی ہم نے نیا نہیں بنانا. یہ پاکستان کے اندر سمیت دنیا کے 35 سے زائد ممالک میں, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, برطانیہ بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, یہ پہلے سے موجود ہے. پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں ہمارے آئین میں بھی موجود ہے, ہمارے اس میں موجود ہے. جی یہ ہم نے کوئی نیا نہیں بنانا. پہلی. دوسری چیز, بانی تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں 25 افراد کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے سے سزا ہوئی ہے ملٹری کورٹ سے. 3 کو سزائے موت ہوئی, ہائی کورٹ میں جا کے وہ سزائے موت معطل ہو گئی. تیسری بات, بانی تحریک انصاف کے پرائم منسٹرشپ کے اندر ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا, اس نے محض خط لکھ دیا وزیر اعظم بانی تحریک انصاف کو کہ یار یہ آپ نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کیسے کر دی, کن رولز کے مطابق کی, کن ایتھکس اور مورالٹیز کی بنیاد پہ کی. اس کے اوپر اس کے خلاف FIR کاٹ کے ملٹری ٹرائل ہوا اور ملٹری کورٹ کے اندر اس کو سزا ہوئی اور اس نے پوری سزا بھگتی. آپ کرے تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاء اللہ, کوئی اور کرے تو نوز باللہ. آپ کرے تو واہ واہ, کوئی اور کرے تو تھو تھو. یار منافقت کی کوئی انتہا ہوتی ہے یار, کوئی منافقت کی انتہا ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے پتہ شرم کھا جاتا ہے یار کہ میں یہ منافقت کروں گا. لوگوں نے فٹ میرے سامنے میرا 1 دن پہلے کا, 1 گھنٹے پہلے کا, 1 سال پہلے کا میرا اس سے بالکل الٹ جناب میرا رویہ, ایٹیچیوڈ, عمل, قول, فعل میرے سامنے رکھ دینا ہے. لیکن بے شرمی کی انتہا ہے, بے شرمی کی انتہا ہے کہ پھر بھی سینہ تان کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. جھوٹ بولنے میں, منافقت کرنے میں, 2 نمبری کرنے میں, چکر بازی کرنے میں, فراڈ کرنے میں, فریب کرنے میں, دھوکہ دینے میں, عوام کو بیوقوف بنانے میں. اور اس سے بڑی جناب اس کو ماننے والے اور چاہنے والے ہیں جو اس کی ہر منافقت کے اوپر نقدہ کوکا کے اوپر ناچتے ہیں. اچھا فیاض بھائی, ایک اور سوال آیا ہے ہمارے کمنٹ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں آپ کو کافی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, تو یہ مطلب اوور آل پاکستان کا نہیں, وہ صرف پنجاب کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو مستقبل پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آئینی ترامیم کے اوپر. یہ اکتوبر کا مہینہ بڑا پاکستان کا ڈیسائسو مہینہ ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, نقدہ کوکا کے لیے بھی, نقدہ کوکا کی تحریک فساد فی الارض کے لیے بھی, ریاست کے لیے بھی, اور موجودہ حکومت کے لیے بھی. انٹرنیشنل لیول پہ بڑے کرائسس آئے ہوئے ہیں. ایران, لبنان, فلسطین, اسرائیل, امریکہ, جو حالات بن رہے ہیں نا. میں ایک آپ کو اور بریکنگ دے دوں. میری پولیٹیکل پرسپشن یہ کہتی ہے کہ اگر ایران کا اور اسرائیل کا کرائسس لبنان اور فلسطین کے کنٹیکسٹ میں بڑھتا چلا گیا اور اسرائیل اور امریکہ کا کنفلکٹ اور کوئی جنگ و جدل کا ماحول کلیئر کٹ واضح ہو گیا ہے ایران کے ساتھ, تو امریکہ کو حسب عادت, حسب سابق پاکستان کے اندر ایک پاورفل اتھارٹی رکھنے والے
ماحول کی ضرورت پڑے گی جو صرف فوج کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ان کو اویلیبل ہے اس وقت. اور مجھے اگلے 3 ساڑھے 3 4 سال نظر آتے ہیں کہ اگر تو یہ چیزیں آگے بڑھ گئیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، تو جناب پھر تو ان کا 100% جھکاؤ اور ضرورت اور اہمیت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاک فوج کی بڑھ جانی ہے. اور جب بڑھ جائے گی تو امریکہ تو کسی کا دوست نہیں ہے، وہ تو اپنے مفادات کا دوست. اور امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر مفادات کی سیاست ہوتی ہے. تعلقات مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، محبتوں کے اوپر مبنی نہیں ہوتے، نظریات کے اوپر مبنی نہیں ہوتے. آپ کے مفادات ہیں. جب اس کا مفاد آ گیا کہ بھئی ہمیں ایک مضبوط ملک چاہیے اس خطے کے اندر کہ جہاں پر جسے ہم پنگا نہ کریں اور باقی چیزوں کو ہم ڈیل کر لیں، تو پھر جناب سچویشن بڑی مختلف ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات، اگر یہ نہیں بھی ہوتا 63 کی تشریح آپ کا جناب آئینی ترامیم، اور اگر آئینی ترامیم کے جو بی آپ کا جناب پلان ہے، اگر اس کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ بنا تو پھر سی پلان بھی ہے. جو میری انفارمیشن اور میری پرسپشن ہے، پھر آرڈیننس کے ذریعے سے بھی جو ہے نا چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. آرڈیننس کے ذریعے سے بھی جو ہے نا وہ ترامیم لائی جا سکتی ہیں وقتی طور پر، اور اس کے مطابق پھر ریاست کو اور ملک کو چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ آرڈیننس کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب ریاست کہیں پہ سٹک ہو جائے، حکومت کہیں پہ سٹک ہو جائے، ملکی اور عالمی حوالے سے امور مملکت چلانے کے حوالے سے کوئی ہرڈلز، بیریئرز، آبسٹیکلز آنا شروع ہو جائے، تو پھر حکومت کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ صدر کے اور گورنر کے جناب حکم کے اوپر وہ 3 ماہ کے لیے جو ہے نا وہ جناب آرڈیننس کے ذریعے سے بھی قانون بنا سکتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو ابھی آپ عالمی حالات دیکھیں نا، پاکستان کے حوالے سے 11 اکتوبر کا بھی پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کا اور علی امین گنڈا پور کے جناب معاملات ہیں. علی امین گنڈا پور کے ایز اے وزیر اعلیٰ بانی تحریک انصاف کے کہنے پہ جو غنڈہ گردی اور بدماشی کے اوپر مبنی بیانات ہیں، انتہائی الارمنگ اور سویئر ہیں. آپ کے بلوچستان کے حالات ہیں، آپ کے پارا چنار کے حالات ہیں، آپ کی جناب سندھ کے اندر بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑی باریک وارداتیں کر کے نا، بڑی باریک وارداتیں، یہاں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں مذہب کے نام پہ بھی بڑی باریک وارداتیں کر کے وہاں پہ ماحول بنایا جا رہا ہے. جی جی، پاکستان کے آئین اور قانون کے بہت سی شکوں کے خلاف. بالکل. یہ ایک پورے کا پورا ہمہ جہتی پاکستان کے خلاف ایک پلان ہے. ان حالات کے اندر حکومت سٹک ہو جاتی ہے اپنے معاملات چلانے میں، تو بھائی اس کا رائٹ ہے کہ وہ آرڈیننس لے کے آئے. تو سی پلان آرڈیننس کی صورت میں موجود ہے، اور ڈی پلان پھر وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر آئینی ترمیم اور یہ سارا کچھ نہ ہوا تو پھر سیاسی ترامیم ہوگی. پھر سیاسی ترامیم میں چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی اور پھر بہت کچھ ہوگا. تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا خاتمہ کرتے ہیں. فیاض بھائی کا بہت شکریہ، اور آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹس میں لازمی لکھا کریں. جس طرح آج ہم نے آپ کے سوالات لیے، اس طرح مستقبل میں ان کو لیتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں. بہت شکریہ.